اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق کل اٹک جیل گئے لیکن انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ وکیل شیر افضل کی جانب سے بتایا گیا کہ جیل میں ملاقات کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا، 6 بجے تک ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے جواب دیا گیا۔ دوران سماعت وکیل شیر افضل مروت نے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کی ایف آئی اے پیشی کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ کل ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ وکیل شیر افضل کی جانب سے کہا گیا، میرے علم میں آیا ہے تحقیقات کا مطلب کسی کو ہراساں کرنا نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، کل ایک وکیل کو بلایا، آج خواجہ حارث کو بلا لیا۔ وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا، جس پر چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ میں ایڈمنسٹریٹر سائٹ پر اس کو دیکھوں گا۔ انہوں نے ملاقات نہ کرانے کی کوئی وجہ بتائی۔ چیف جسٹس کی جانب سے سوال اٹھایا گیا، 6 بجے تک ملاقات کا وقت ہوتا ہے، آرڈر لیٹ جاری ہوا تھا۔ وکیل کی جانب سے جواب دیا گیا، حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ کو کل تفتیش کے نام پر 9 گھنٹے ایف آئی اے نے بٹھایا۔ وکیل کی جانب سے بتایا گیا، آج خواجہ حارث کو ایف آئی اے نے طلب کر رکھا ہے۔ وکیل اس طرح سے بٹھانا غیر قانونی حراست میں رکھنا ہے۔ شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا، تفتیش کے نام پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو تنگ کیا جائے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، قانون میں قیدی کو جو حق دیا گیا وہ ضرور ملنا چاہیے، ہر کسی کے حقوق ہیں، وکیل سے ملاقات کرانے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ اس کو سیاسی معاملہ اور وہاں پر رش نہ بنائیں، 1 2 یا 3 وکلا جا کر مل آئیں اور اڈیالہ نہیں بلکہ کسی اور جیل میں بھیجنا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کی جانب سے کہا گیا، نواز شریف نے استدعا کی تھی کہ وہ کوٹ لکھپت جیل چلے گئے تھے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دے گئے ہیں، عدالت نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اس عمل کے پیچھے کوئی بدنیتی تو نہیں تھی، وکیل شیر افضل کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، نگراں وزیراعظم کے تقرر کا مرحلہ آن پہنچا۔ نگراں وزیراعظم کے تقرر کا آئینی طریقہ کار کیا ہے اور حتمی فیصلے تک سارے عمل میں کون کون سے مراحل آتے ہیں، یہ جانتے ہیں اسلام آباد سے بہزاد سلیمی کی رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری سے متعلق صدر مملکت کے ثوابدیدی اختیار کو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا اور آئین کے آرٹیکل 224(a) کے ذریعے نگران وزیر اعظم کی تقرری کے 3 مختلف طریقے وضع کر دیے گئے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 224(a) کے تحت رخصت ہونے والی قومی اسمبلی کے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف اسمبلی کی تحلیل کے 3 دن کے اندر باہمی مشاورت سے نگران وزیر اعظم کے لیے کسی ایک نام پر اتفاق کریں گے۔ صدر مملکت تعیناتی کی منظوری دیں گے۔ اب آتے ہیں آئین میں دیے گئے دوسرے راستے کی جانب۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان ایک نام پر اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ اسپیکر کی جانب سے تشکیل دی جانے والی پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہوگا، جس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کی برابر نمائندگی ہوگی۔ اس مرحلے پر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف پارلیمانی کمیٹی کو 2 نام دیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 224 کی شق 3 کے تحت معاملہ جو ہی پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہوگا، وہ 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم کے نام کو حتمی شکل دے گی۔ پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہ ہوا تو بال تجویز کردہ 4 ناموں کے ساتھ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں چلی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے پاس نگران وزیر اعظم کے نام کا حتمی فیصلہ کرنے کے لیے 2 دن ہوں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اب تک 2 نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو اور جسٹس ناصر الملک کی تقرری کے لیے آئین کے آرٹیکل 224(a) میں دیا گیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ میر ہزار خان کھوسو کی تقرری پہلے دونوں مرحلوں میں اتفاق نہ ہونے کے باعث الیکشن کمیشن نے کی تھی، جبکہ جسٹس ناصر الملک کی تقرری اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے درمیان اتفاق رائے کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ آج 9 اگست ہے اور 5واں دن ہے اس قوم کے ریبر کو، اس لیڈر کو، ہمارے کپتان کو، عمران خان کو، جو قوم کی جنگ لڑتے ہوئے زندان میں ہیں۔ خان صاحب کے لیے بڑا آسان تھا، آج تک اپنی زندگی آسان کر سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اس قوم کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے، اس ملک میں انصاف کے لیے، اس ملک میں آئین کے لیے، قانون کے لیے، غریبوں کے لیے کھڑے ہوئے اور نعرہ حق پہ بلند کیا، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، بکے نہیں۔ اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ آج 5واں دن ہے ایک جھوٹے کیس میں توشہ خانے کے۔ وہ عمران خان ایک صادق اور امین ہے، وہ اربوں روپے سے وہ اس ملک کے کینسر زدگان کے علاج کرتے ہیں۔
नमल यूनिवर्सिटी में आम लोगों को तालीम देते हैं, अरबों रुपए जिसके नाम पे लोग दे देते हो और उस पर हजारों मरीजों का इलाज होता हो। हमारे सिंध में भी, कराची में भी कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है साल से, और आज उसके ऊपर एक घड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जबकि ये BMW वाले, मर्सिडीज वाले जिन्होंने डाके डाले तोशा खाने में, वो आज़ाद फिर रहे हैं और आजकल चल रहा है। इंशाल्लाह सब जाएंगे इसी खड्डे में। मेरा कप्तान बाइज्जत होकर बाहर निकलेगा इस सजा से, इस कैद से, लेकिन ये जो इन्होंने खड्डा खोदा इमरान खान के लिए, सब इस खड्डे में सियासी तौर पर दफन हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जेल तो सबके लिए होती है। वो फ्राइंग पैन वाले को भी याद होगा, फ्राइंग पैन मौजूद था उसके लिए, तकलीफ ये थी कि इस्त्री नहीं है। अब्बा हुजूर एसी थे, सब कुछ था। जेलें काटी जिन्होंने चोरी के अंदर, अरबों रुपए की करप्शन में, वो जेलों में मजे कर रहे थे। आज इमरान खान साहब को एक छोटे से सेल में, मैं उस सेल में रहा हूँ 3 महीने, मैंने यही सोबतें बर्दाश्त की, मुझे पता है। 6x7, 9x11 का सेल होता है, उसी के अंदर वॉशरूम होता है, वॉशरूम ओपन होता है, और लालबे, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, कम मकोड़े, सब चीज़ होती है। और उसमें रख के नीचे एक मैट्रेस, मुझे लग रहा है कि आपको चादर दे दी होगी, उसमें रखा हुआ है। इमरान खान को जितना जुल्म कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान एक मजबूत आसाब का एक इंसान है, और वो एक अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी है कौम के लिए। उन्हें पता है कि सऊबतें आती हैं, सऊबतें बड़ी बड़ी हस्तियों ने बर्दाश्त की हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो कौम के दिल में जो कुछ आप नक्श कर रहे हैं, जो कुछ जुल्म इमरान खान से करा रहे हैं, ये एक लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है ये करने वालों के खिलाफ। ज़रा सोचो हर अमल से। ये जो आप कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, ये ज्यादती, ये सेल, ये एक एक बच्चे के जहन में नक्श हो रहा है, और उसके लिए नफरत का बीज उसके लिए इस कौम के दिल में बोया जा रहा है, जो कट नहीं पाएगा। इमरान खान साहब से जुल्म बंद करो, इमरान खान से ज्यादती बंद करो, इमरान खान को इंसाफ दो। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी। ट्रेलर आपने देख चुका मित्रा में और हवेलिया में। इंशाल्लाह असली फिल्म, जब भी इलेक्शन होगा, ऐसी फिल्म चलेगी जो दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी। एक ही वोट होगा, इमरान खान के नाम पे ठप्पा होगा, और इंशाल्लाह उसके बाद जो होगा, इंशाल्लाह जिन जुल्म, ज्यादतियों, नाइंसाफियों का कौम हिसाब लेगी, उन लोगों ने जिन्होंने ज्यादती की है। इमरान खान अजीम लीडर था, अजीम लीडर है, आशिक़ रसूल है, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, और इंशाल्लाह उसका कद, उसकी मंजिलत बढ़ रही है हमारे पूरी कौम के दिलों में। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।